آئے گا تو یہ تمام ادارے بند ہونے چاہیے۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، عوام غریب عوام پاکستان کی وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتی ہے اور اس ٹیکس سے آپ پیسے لیتے ہیں، تو یہ عوام کے خون پسینہ ہے، یہ عوام کا خون اور پسینہ ہے۔ آپ عوام کا خون چوس رہے ہیں اس نظام سے۔ پاکستان تو آپ سے سنبھل نہیں پا رہا، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ نظام کولیپس کر چکا ہے۔ چاہیے اس 3 ججز کے آرڈر کو ہر منگل اور جمعرات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف جو یہ کورٹ کے آرڈرز نہیں مانتے، ہمارے وکلاء کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے ہیں، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ جب ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا رہے ہیں، ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، ہم جو ہماری جمہوری راستے ہیں وہ اپنا رہے ہیں، اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جا رہا ہے، تو پھر یہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ججز بے بس ہیں، وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے۔ اگر ججز اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں تو عدالتیں بند ہونی چاہیے۔ اگر جمہوریت ہے اور یہ جعلی وزیراعظم اس سیٹ پر بیٹھا ہے اور یہ بھی پوچھ کر بتاتا ہے، تو اس پارلیمنٹ کو بند ہونا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمام ادارے صرف چٹ اور فیصلے کا اوپر سے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیصلہ اوپر سے آئے گا، ہمیں کوئی چٹ آئے گا، تو یہ تمام ادارے بند ہونے چاہیے۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، عوام غریب عوام پاکستان کی وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتی ہے اور اس ٹیکس سے آپ پیسے لیتے ہیں، تو یہ عوام کے خون پسینہ ہے، یہ عوام کا خون اور پسینہ ہے۔ آپ عوام کا خون چوس رہے ہیں اس نظام سے۔ پاکستان تو آپ سے سنبھل نہیں پا رہا، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ نظام کولیپس کر چکا ہے۔ تو اگر نظام کولیپس کر چکا ہے اور آپ لوگوں نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے، مزدور رو رہا ہے، کسان رو رہا ہے، انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے، نوجوان رو رہا ہے، کیونکہ ان کو اپنا مستقبل ڈارک نظر آ رہا ہے، ان کو سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ جو چور لٹیرے ڈاکو ملک پر مسلط کیے گئے، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف وہ اپنا جیب بھرتے ہیں اور دن گزار رہے ہیں۔ 5 مسلسل بجٹ کسی وزیراعظم نے پیش نہیں کیے۔ یہ پاکستان کا واحد وزیراعظم ہے جس نے 5 بجٹ پیش کیے۔ یہی جعلی وزیراعظم کہتا تھا کہ ہمیں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 30% بھی سپورٹ ملی تو پتہ نہیں ہم پاکستان کا کیا سے کیا بنا دیں گے۔ تو یہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے لیے گولی بھی دی، گالی بھی دی اور گولی بھی چلائی، معصوم لوگوں کو شہید کیا، مرید کے میں شہید کیا، 26 نومبر کو شہید کیا، آزاد جموں کشمیر میں شہید کیا۔ لیکن 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جتنے بھی پالیسیز بنائے گئے، جتنے بھی مس ایڈونچرز کیے گئے، چاہے وہ ریجیم چینج آپریشن ہو، چاہے دہشت گردوں کو دوبارہ لانا ہو، چاہے باقی جتنے بھی ہمارے پالیسیز ہوں، وہ تمام ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، اس نظام کو لانے والے ناکام ہو چکے ہیں، اس نظام میں لائے گئے تمام ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ابھی پاکستان کا نوجوان، ان کو عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، جمہوریت پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، تمام اداروں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ پاکستان کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ان کے مینڈیٹ کی حفاظت ہو، ان کو انصاف ملے، ان کو بہترین مستقبل کے لیے بہترین پالیسی بنائی جائے، اور وہ صرف عمران احمد خان نیازی صاحب کر سکتے ہیں۔ اور عمران احمد خان نیازی صاحب اڈیالہ جیل میں ناحق قید ہے، ان کو اغوا کر کے یہاں پر بندی بنایا گیا ہے، اور وہی پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے، پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے، پاکستان کے یکجہتی کی ضمانت ہے، اس فیڈریشن کی ضمانت ہے عمران خان صاحب، اور وہی واحد شخص ہیں کہ وہ تمام اداروں کا لبادہ اوڑے تو ہی تمام اداروں کی عزت بحال ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ پاکستان کا نوجوان
जो इस निज़ाम से नफरत करता है, जिसको मुसलसल ये लग रहा है कि पाकिस्तान और उसका मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़्यादा नौजवान इस्लामाबाद का रुख करेगा। वो पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की तारीख और तकदीर बदलने के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेगा, अपनी तारीख और तकदीर बदलने के लिए निकलेगा। और पूरी दुनिया जो है इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को नौजवान की ताकत देखेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अभी आपने ये कहा था, जब आप पहुंचे थे उस वक्त आपने ये कहा था कि 10 बजे जो है वो, एक मिनट सवाल सुन लेना यार, 10 बजे आपने कहा था कि लोग निकलेंगे, डी चौक पहुंचेंगे। अभी आप डी चौक में जाके एहतजाज कर रहे हैं या पंजाब के जो लोग निकलेंगे या दूसरे सूबों से लोग निकलेंगे, उनके बारे में क्या है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि डी चौक की तरफ आएंगे, मैंने ये कहा था कि हर चौक से हम डी चौक बनाएंगे इंशाल्लाह। 10 बजे, आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में आवाम निकलेगी और इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जो करप्ट दो नंबर और इखलाकी और ज़हनी तौर पर पस्त लोग जो इस निज़ाम का, इस जाली निज़ाम का हिस्सा है, उससे डिमांड करेंगे कि हमारे लीडर के साथ इंसाफ हो, हमारे लीडर के अच्छी सेहत के लिए उनका इलाज हो। आज यहाँ पर होगा इंशाल्लाह। इतवार के दिन 3 बजे, 3:30 बजे स्ट्रीट मूवमेंट बनू का रुख करेगी और इंशाल्लाह ताला बनू में स्ट्रीट मूवमेंट हम करेंगे। आज एक दफ़ा फिर हम अडियाला जेल आए थे और हमें फिर मिलने नहीं दिया गया। ये मेरे हाथ में 3 जजेस के आर्डर मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि मुलाकातें होनी चाहिए। इस 3 जजेस के आर्डर को हर मंगल और जुमेरात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इसके खिलाफ जो ये कोर्ट के आर्डर्स नहीं मानते, हमारे वकला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जब हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, हम जो हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो अपना रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जा रहा है, तो फिर यही आईन हमें इजाज़त देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंच के उनके साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मेरे हाथ में अदालत का हुक्मनामा पकड़ा है, उसके बावजूद मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये आज मेरा आखिरी चक्कर था। अब 27 सितंबर को आपके साथ आमना सामना होगा, आपको लग पता जाएगा।